آپ کی فضیلت اہل بیت کی زبان سے عرض کرتا ہوں کہ لوگ آج کل اہل بیت کو آڑ بنا کر معاذ اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، گالیاں تک دیتے ہیں۔ سنیے اہل بیت کے افراد کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں۔ حضرت علی المقتدی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد ابن حنفیہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، آپ اپنے والد گرامی سے پوچھتے ہیں، کن سے پوچھتے ہیں؟ حضرت سیدنا علی المقتدی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، قلت لأبی، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا، ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر سب سے افضل نبی کے بعد کون ہے؟ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کن سے پوچھا جا رہا ہے؟ حضرت علی سے۔ پوچھنے والے حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، حضرت علی کے شہزادے ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں، محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور تھے، کیونکہ ان کی والدہ قبیلہ حنفیہ سے ان کا تعلق تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا لوگوں میں سب سے زیادہ افضل بعد النبی، نبی کے بعد کون افضل ہے؟ قال ابو بکر، آپ نے فرمایا ابو بکر۔ یہ حضرت علی خود فرما رہے ہیں۔ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، یعنی محبت کا دعویٰ تو حضرت علی سے کریں اور نافرمانی حضرت علی کی کریں۔ دعویٰ محبت بھی ان کا ہے اور پھر انہیں کی نافرمانی کر رہے ہیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ بعد آقا صلاۃ والسلام کے بعد اگر وہ فضیلت رکھتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور پھر فرماتے ہیں قل تو ثم من، میں نے عرض کی پھر کون افضل ہے؟ قال عمر، آپ نے فرمایا عمر ہے۔ آپ فرماتے ہیں وخشیت ان یقول عثمان، پھر میں اس بات سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہہ دیں کہ پھر عثمان ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قلت ثم انت، پھر میں نے کہا کہ پھر آپ ہیں۔ قال ما انا الا رجل من المسلمین، آپ نے فرمایا نہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آپ کا کمال قدس تھا، یہ نہایت آپ کی عاجزی و انکساری تھی کہ آپ نے فرمایا کہ میں تو ایک عام مسلمانوں میں سے ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان تین خلفاء کے بعد اگر افضل الخلق ہیں تو وہ حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا ہیں۔ لیکن آپ کی کمال عاجزی دیکھیں، یہ ہے عاجزی انکساری۔ تو جب آپ خود عاجزی انکساری فرما رہے ہیں اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، حضرت عمر کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، تو اگر کوئی شخص 14ویں صدی کے بعد اٹھ کر ان کی مخالفت کرے اور کہے کہ میں محب علی ہوں، تو پھر حضرت علی ان پر خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ ناراض ہوں گے، یقیناً ان پر ناراض ہوں گے کہ یہ کیسا آدمی آ گیا۔ اور بلکہ ایک روایت میں تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے ابو بکر یا عمر پر فضیلت دے گا نا، میں اسے درے لگاؤں گا، یعنی وہ جھوٹا ہے۔ یعنی سچ کس کو کہتے ہیں؟ جو بات واقعے کے مطابق ہو، اور جھوٹا اسے کہتے ہیں جو بات واقعے کے مطابق نہ کرے۔ تو فرمایا میں اسے جھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ درے لگاؤں گا، اس کو سزا دوں گا۔ تو وہ یاد رکھ لے، حضرت علی کی شفاعت تو بعد کی بات ہے، پہلے وہ درے کھائے گا، پھر بعد میں جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو یہ سوچ لیں جو شخص ایسے نظریات اور قائد رکھتے ہیں کہ جان بوجھ کر امت کے اندر فتنہ کر رہے ہیں، قیامت کے روز حضرت علی المقتدی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی امید
تو یہ خود حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ بعد از نبی اگر افضل ہیں تو فرمایا ابو بکر افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے حضرت ابن عمر کیا فرماتے ہیں، جو میں نے پہلی روایت پیش کی بخاری شریف کی، اور یہ دوسری روایت ہے بخاری شریف کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ ظاہری حیات میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، کہ آپ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور فرما رہے ہیں کہ میں حضور کے ہم زمانے میں، یعنی آپ جب حیات تھے، یعنی آپ کے سامنے تذکرہ کرتے تھے، تو پتہ چلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیاتی میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد افضل ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ اجماع صحابہ بھی ہے، تو بلا اجماع صحابہ کے خلاف عقیدہ کیسے رکھا جا سکتا ہے جس بات پر نبی پاک بھی متفق۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے یہ جو ترمذی شریف کی روایت عرض کرنے جا رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر ہمارے سردار، ہم سب سے بہتر، ہم سب میں رسول اللہ کو پیارے۔ یعنی جب کبھی آپ کو پکارتے تو مطلب یوں پکارتے ابو بکر ہمارے سردار اور ہم سب سے بہتر اور ہم سب میں رسول اللہ کو پیارے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ ہے، آپ کا یہ قول ہے کہ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے تھے۔ اور سنیے یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، قال لأبی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر تم غار میں بھی میرے صاحب ہو، اور برود قیامت حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہوگے، میرے صاحب۔ اللہ اکبر۔ اس میں اس حدیث پاک میں ایک تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا ثبوت مل رہا ہے، اور جیسا کہ قرآن کا فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ، قرآن سے بھی آپ کی صحابیت کا ثبوت مل رہا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے بھی آپ کی صحابیت کا ثبوت مل رہا ہے۔ فرمایا کہ انت صاحبی فی الغار۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ غار سے مراد یا تو غار ثور ہے یا پھر غار سے مراد مزار ہے، قبر مبارک ہے۔ تو اگر یہ مراد ہو تو اس میں آپ کے لیے پیشن گوئی ہے کہ اے ابو بکر آپ کو میں یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ قبر میں میرے ساتھ جو ہے جگہ ملے۔ اللہ اکبر۔ اور نام آنے سے ابو عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو فرمایا آنتا صاحبی فی الغار اور وصاحبی علی الحوض، یہ خاص قسم کی مصاحبت ہے۔ فرمایا غار میں بھی میرے ساتھ اور حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہو۔ تو حوض کوثر پر جب حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے تو معاذ اللہ جب آپ کو گالیاں بکنے والا، آپ کی بے ادبی کرنے والا کس منہ سے حوض کوثر پر جائے گا کہ وہ سرکار کے ہاتھوں سے نہ لے اور وہ کہے۔ کچھ لوگ تو معاذ اللہ
کہتے ہیں جی ہم مدینہ شریف میں روزہ رسول پر اس وجہ سے بھی جاتے کہ ہمارے دشمن جو ہے وہاں سویا ہوا وہاں لیٹا معاذ اللہ سے۔ تو بتا قیامت کے روز تو حضور کے سامنے عہدے کوثر پر کیسے جائے گا جب لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے؟ تو پتہ چلا وہاں بھی تیرا یہی خیال ہوگا کہ ابو بکر کھڑے ہیں، تو وہیں تڑپ تڑپ کے تڑپتا رہے گا، نہ مرے گا نہ جیے گا۔ پھر کیا حال؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سرکار نے پہلے وعدہ فرما دیا کہ آنے والے وقت میں ایسے لوگ آئیں گے جو میرے ابو بکر کو معذرت گالیاں دے کے اذیت دے کے وہ سن لیں کہ ابو بکر کا میرے ساتھ ایسا تعلق ہے، وہ غار میں بھی میرے ساتھی ہیں اور حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہیں۔ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ آگے چلیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے شان فرماتی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا جس قوم میں ابو بکر ہوں انہیں یہ لائق نہیں کہ ان کی امامت ابو بکر کے سوا کوئی دوسرا کرے۔ تو امام یہ شرعی مسئلہ ہے، امام وہی ہوتا ہے جو علم میں سب سے افضل ہو، تقویٰ پرہیزگاری میں سب سے افضل ہو۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، حضرت ابو بکر سے اگر کوئی افضل ہوتا آقا علیہ السلام اس کے لیے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ اور یہ کب فرمایا؟ جب آقا علیہ السلام جو بیمار تھے، بہت زیادہ علیل تھے اور مرض وفات اسے کہا جاتا ہے کہ اسی میں آپ کی وفات ہوئی، اس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کو ہو یہ امامت کرنا، اور فرمایا کہ جس قوم میں ابو بکر ہو اسے یہ لائق نہیں کہ ان کی امامت ابو بکر کے سوا کوئی اور نہیں۔ تو اسی سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق تمام صحابہ سے زیادہ علم والے اور فضیلت والے تھے، اسی وجہ سے آپ کو جو ہے امام بنایا گیا۔ اور اسی حدیث کو، اسی روایت کو حضرت علی المرتضیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ نے دلیل بنایا تھا کہ جس کو ہمارے آقا نے ہمارے دین کا امام بنا دیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں دنیا کے لیے اسے نہ مانے؟ ہمارا دنیا کے اندر بھی وہی امام ہے، ہمارا دنیا کا بھی وہی امام ہے۔ حضرت علی نے اسی بات کو دلیل بنایا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ فرمایا کہ دنیا میں آپ کو پیچھے کرنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ تھی فضیلت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ